19ویں صدی کی اندھیری گھڑی میں جب پیشہ ور گستاخوں کی گستاخیاں عروج پر تھیں، ابھرا ایک دین سے وفادار، دل میں محبت رسول کی شمع جلائے، جوابی کارروائی کی خواہش لیے، جھوٹے پروپیگنڈے کا مقابلہ کرنے کے لیے ناموس رسالت کی ڈھال جس نے اہل سنت کو جلا بخشی اور دین کا ڈنکا بجایا، امام عشق و محبت، امام اہل سنت اعلی حضرت عرس رضوی آ گیا، مانگیے مل جائے گا صدقہ نبی پاک کا، مانگیے مل جائے گا صدقہ نبی پاک کا، نور کا باڑا لٹانے عرس چاندنی جیسا وطن چاند سا چمکا ہوگا، پوچھنے والوں سن لو، وہ جہاں ہوں گے وہیں جانا ہوگا۔ محترم حضرات، اب آئیے فٹافٹ میں دنیا کی طرف لوٹا جائے۔ آئیے دیگر سنت حضرت مظاہر مولانا قاری محمد حنیف حضرت حنیف قاری چشتی صاحب سے حوالے والے ہوں گا۔ آئیے سب سے پہلے حضرت کا استقبال کریں اور ہاتھ پوشی ملی ہوئی اپنی سے گزارش کریں۔ رسول تو اچھا ہوگا، دیتے پاک کا فرمان پڑھ لیتے تو اچھا ہوگا، رضا کا نعتیہ کلام پڑھ لیتے تو اچھا ہوگا۔ اور ہمیں تو فیس بک کی الجھنوں نے گھیر رکھا گے، ہمیں تو فیس بک کی الجھنوں نے گھیر رکھا گے، ہم اتنی دیر تک قرآن پڑھ لیتے تو اچھا ہوگا، ہم اتنی دیر تک قرآن پڑھ لیتے تو اچھا ہوگا۔ سید سادات اکرام، ممبر رسول پر جلوہ فرمان علماء اکرام، سورہ جان مبارک علماء اور میرے سنی جنتی مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، ومن مات في آل محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأهل السنة والجماعة، اور كما قال فوات آدم ومن
مدد ماں گدائے تو سلطان تو عالم ہستی حج اقتدار تمنا یا سہے کی لا مدد عزیزان ملت اسلامیہ آئیے ہمارا مل کر آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کس پناہ میں اپنی غلامی اور امتی کا ثبوت دیتے ہوئے اہل سنت والجماعت کے قدیم رواج کے مطابق آواز بلند جس طریقے سے میں آپ کو درود پاک پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا نور اللہ نوے تو سنت الاعتکاف بعد نماز ظہر سے لے کر اب تک عاشقان مصطفیٰ دیوانہ رضا آپ کے سامنے میں نعت و منقبت اپنے اپنے انداز میں سنا رہے تھے آپ ادب و خلوص کے ساتھ میں نعت و منقبت سماعت کر رہے تھے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں نعت پڑھنا یہ صحابیوں کا طریقہ ہے نعت پاک پڑھنا سنانا یہ صحابی کا طریقہ ہے اور نعت پاک سننا یہ خود میرے مصطفیٰ کا طریقہ ہے اور لہذا سنانے والے وہ صحابی کے طریقے پر عمل کر رہے تھے آپ نبی کے طریقے پر عمل کر رہے ہیں اور تھوڑے دیر کے لیے بس مجھے بھی آپ برداشت کر لیں کیونکہ وقت کے جی کے ساتھ اپنے منزل کی طرف رواں گواں ہے لہذا یہ عشق محبت کی محفل ہے یہاں پر بیٹھنا چاہیے قرینے سے کیونکہ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خود خدا بھی قریب ہوتا ہے نبی کے محفل میں بیٹھنے والا مسلمان خوش نصیب ہوتا ہے آج ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ہم کسی دنیا دار کے محفل میں نہیں بلکہ ہم ایک سچے عاشق سرکار کے محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں اگر کوئی کسی چودھری کا تعریف کرے تو ہو سکتا ہے کہ وہ چودھری اس کو اپنے تنخواہ میں اپنے یعنی نوکری میں رکھ کر اس کا 20,000 کا پگار کر سکتا ہے اگر کوئی کسی دنیا دار کی تعریف کو توصیف کرے ہو سکتا ہے کہ وہ چیف منسٹر پرائم منسٹر بن سکتا ہے لیکن امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات کریمہ ایسا ہے کہ جس نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شباخانی کی تو وہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مقام کو اتنا بلند والا کر دیا کہ وہ امام احمد رضا فاضل بریلوی بن گئے تھے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں اعلیٰ حضرت کے نام کا کوئی جواب نہیں ہے اعلیٰ حضرت کے کردار کا کوئی جواب نہیں ہے اعلیٰ حضرت کا علم و ہنر کا کوئی جواب نہیں ہے اعلیٰ حضرت کا چلنے کا کوئی جواب نہیں اعلیٰ حضرت کا بیٹھنے کا کوئی جواب نہیں اعلیٰ حضرت کا سونے کا کوئی جواب نہیں ہے بلکہ اعلیٰ حضرت وہ ذات کریمہ کا نام ہے کہ علماء اہل سنت نے کہہ دیا کہ جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں حضرت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت بلال اس رضا کے ہم محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں جس رضا رسول کونین کے محفل میں مقبول
رسولیت کا درجہ رکھتے ہیں۔ محترم حضرات، بس 2-3 واقعات پیش کر کے میں اپنے گفتگو کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا، تو لہٰذا توجہ کے ساتھ میں اگر میری گفتگو کو سماعت کریں گے، عمل کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی دنیا میں بھی کامیابی نصیب ہوگی، آخرت میں بھی آپ کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ خود اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز و خضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز ہوا اٹھائے کیوں، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سجدے، وہ آگ بجھا دے گی جو آگ لگائی ہے۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، جب ان کی رسائی ہے تو لو اب بات بنائی ہے، بلکہ بات ہی پر ختم نہیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، نعمتیں بانٹتا جس شمس کو جیشان گیا، ساتھ ہی منصر رحمت کا کرم دان گیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر میں مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ محترم حضرات، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس زمانے میں دنیا میں تشریف لے کر آئے، یہ احسان ہے اعلیٰ حضرت کا، ایمان کی حفاظت فرمائی، اس مرد مجلد کے آگے تقریریں سجدہ کرتی ہیں، جب روح مجلہ ہوتی ہے جنزیریں سجدہ کرتی ہیں، رحمت پہ بھروسہ ہے ہم پہ، ہمیں جاگیریں سجدہ کرتی ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جانتے ہیں کہ آج اگر کسی کے گھر میں کوئی انسان کا انتقال ہو جائے، کسی کے باپ کا، کسی کے ماں کا، کسی کے رشتہ دار کا انتقال ہو جائے، آج ہم ان کے قبر پہ جا کر فاتحہ پڑھتے ہیں، یہ کسی اور کا احسان نہیں، یہ امام احمد رضا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان ہے۔ آج اگر ہم پوجا کرتے ہیں، یہ کسی کا احسان نہیں بلکہ یہ اعلیٰ حضرت کا احسان ہے۔ آج ہم 10ویں 20ویں 40ویں کرتے ہیں، یہ کسی اور کا احسان نہیں ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا احسان ہے، کیونکہ جب اعلیٰ حضرت یعنی دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت بڑے بڑے یعنی جو ہے مولود ہو چکے، وہ کبھی نظر و نیاز کو، فاتحہ کو، محفل میلاد کو شرک بدعت کہتے تھے، لیکن اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے یعنی جو ہے اللہ کے عطا کردہ علم اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عنایت کردہ نعمت سے لوگوں کو ثابت کر کے حدیث و قرآن کے روشنی سے ثابت کر کے بتا دیا، نہیں نہیں، نبی کا میلاد منانا شرک نہیں بلکہ یہ اللہ کو راضی کرنے کا ایک مقبول ذریعہ ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حسن تک ڈالیں گے ہم پیدائش سے مولا کے دھوم، حسن تک ڈالیں گے ہم پیدائش سے مولا کے دھوم، مثل پارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ کیوں ذکر سناتے جائیں گے؟ کیونکہ بے سے حد مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ ملک میں ہوگا ہمارا داخلہ شام سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بستی بستی کریا کریا، علم کا ساگر علم کا دریا، بستی بستی کریا کریا۔ اعلیٰ حضرت خواجہ بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن نبی کو، دشمن اولیاء کو ہر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے، پہلے محبت کے ساتھ میں سمجھایا ہے، حدیث و قرآن کے روشنی سے سمجھایا ہے، جب تک سمجھاتے رہے، جب وہ نادان، جب وہ عقل کے گولو نبی کے عظمت میں بے ادبی اور توہین کرتے رہے، جب نہیں سمجھ میں آیا ان کو، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دل کے رجا ہے خنجر خونخوار برقرار، آگو سے کہہ دو خیر بنائے نہ سر کریں، اگر سر کریں گے تو کیا ہوگا کہ یہ رضا کے لیجے کی مار ہے، اسے یہ عدو کے سینے میں ڈال ہے، اسے جانے چوری کا وار ہے، یہ وار وار سے بار ہے۔
کوئی خنجر سے مارتا ہے, کوئی تیر سے مارتا ہے, کوئی تلوار سے مارتا ہے, لیکن قربان جائے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کے دشمن کو اپنے قلم سے مار دیا. اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ وادی رضا کا ہے, کوئی ہمارا رضا کا ہے, جس شمس سے دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. اگلا تو بہت لکھے ہیں کچھ علم دین پر, اگر اس صدی میں جو ہے وہ تنہا رضا کا ہے, اس صدی میں جو ہے تنہا رضا کا ہے. آج ابھی ہمارے نقیب اہل سنت نے میرا لقب دیا خطیب اہل سنت, یہ کس کا احسان ہے؟ یہی اعلیٰ حضرت کا احسان ہے. بے شک اعلیٰ حضرت نے کم و بیش 1000 یعنی 100 سے بھی زیادہ علوم و فنون کے ماہر رکھتے تھے. اعلیٰ حضرت ایسے ذات کریمہ کا نام ہے کہ انہوں نے 1000 سے زائد ایسی کتاب لکھ دیا ہے. جب یعنی ضرورت پڑی ہے نبی کے یعنی جو ہے امتی پر, تو اعلیٰ حضرت نے ہر مسائل کی کتاب لکھی ہے. ایک زمانہ چلا کہ پہلے کے زمانے میں درہم و دینار چلتے تھے, تو اب اس کو کاغذ کے نوٹ سے تبدیل کیا گیا. لوگ حیران و پریشان ہو گئے, مسائل میں الجھ گئے. اس وقت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں فتویٰ پیش کیا گیا کہ حضور اب یہ درہم و دینار کاغذ میں بدل رہا ہے, اس کا صحیح مسئلہ کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے اپنا قلم اٹھایا, کرنسی نوٹ کے مسائل پہ کتاب لکھ دیا. محترم حضرات, آج میرے اعلیٰ حضرت کے میلاد کو, اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محبت کو, اعلیٰ حضرت کے ذات کو لوگ گالی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. حقیقت معنی میں ان کے اندر انسانیت ہوتی تو اعلیٰ حضرت نے جس کو جائز قرار دیا ہے, جیسا کہ مثال کے طور پہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بزرگوں سے مدد طلب کرنا جائز قرار دیا ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے توسل رکھنا جائز قرار دیا ہے. نبی کے بارگاہ میں کھڑے ہو کے ادب و احترام سے صلاۃ و سلام پڑھنا جائز قرار دیا ہے. کچھ لوگ مانتے نہیں, بولتے ناجائز ہے. اگر تم اعلیٰ حضرت کے جائز کردہ طریقے کو ناجائز مانتے ہو تو پھر یہ جو سوگر ہے, سوگر شکر جو ہے, اعلیٰ حضرت کے بارگاہ میں جب شکر کا کمپنی کھولا گیا تھا, جب گنا کے رس سے لوگ سوگر بناتے تھے, بڑے بڑے باہر کی کمپنیاں آئی تھی, جانتے ہیں اس سوگر میں یعنی جو ہے گنے کے رس کو کس طریقے سے ملانے کے بعد میں وہ سوگر اختیار کرتا ہے, بلکہ اس میں کون سے پاؤڈر ملایا جاتا ہے, ہڈیوں کا پاؤڈر ملایا جاتا ہے. تو جب ہڈیوں کا پاؤڈر ملایا گیا تو اب اعلیٰ حضرت کے بارگاہ میں فتویٰ پیش کیا گیا کہ حضور یہ ہڈی کا پاؤڈر ملایا گیا ہے, ہمیں پتہ نہیں یہ حرام ہڈی ہے یا حلال ہڈی ہے, اس کا یعنی جو ہے مسلمانوں کے لیے استعمال کرنا کیسا ہے. تو اعلیٰ حضرت نے ایسے ویسے فتویٰ نہیں دیا, پہلے شوگر کے فیکٹری کا جائزہ لیا اور پھر فتویٰ دیا کہ اے شوگر کے فیکٹری کا مالک سن, میرے اگر عمل پہ تو عمل کرے گا, میں تیرے کمپنی کے, تیرے مشین کے, تیرے یعنی جو ہے کارخانہ کے اندر میں 12 خامیاں دیکھ رہا ہوں, اگر تو اس 12 خامی کو دور کر دے تجھے 4 فائدے نصیب ہوں گے. اللہ اکبر کبیرہ. المختصر میں کہنا چاہوں گا تو اعلیٰ حضرت نے شوگر کے کمپنی کا فیکٹری کا جائزہ لے کر فتویٰ دیا کہ مسلمانوں کو شکر یعنی شوگر کھانا جائز ہے. ظاہر بات ہے جو اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتا وہ کھا لے. اگر دشمن اعلیٰ حضرت شکر کھانا چھوڑ دے تو عاشق اعلیٰ حضرت نبی کے نام کا ہر روز حلوہ پکائیں گے. 36 روپیہ 40 روپیہ شکر کا کلو ہے نا, 2-4 روپیہ ہو جائے حلوہ بنانے میں, کیونکہ میرے نبی کو شہد اور حلوہ بہت پسند ہے. میٹھا میٹھا ہاف ہاف کڑوا کڑوا دھوپ دھوپ ہے. ہمیں تذکرہ چلے میرے اعلیٰ حضرت کی شان پر تو میں بتا دیا, اب بھی وقت ہے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آج لے ان کی پناہ, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر رہنے دے قیامت میں اگر مان گیا, نعمتیں باقی باقی شمت و دیشان گیا, ساتھ ہی ان سے رحمت کا
सुभान अल्लाह नारे तकबीर नबी के शान में बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं, हाजियो आओ शहंशाह का रौजा देखो, हाजियो हाजियो आओ शहंशाह का रौजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देख चुके, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, आला हज़रत की मोहब्बत ये सदा दे दी है, आला हज़रत की मोहब्बत ये सदा दे दी है, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का गैर की आंखों से देखोगे तो तुम्हें हर कोई मुर्दा नजर आएगा, अगर आशिक की आंखों से देखोगे तो मुर्दा भी जिंदा नजर आएगा। फरमाते हैं, आला हज़रत फरमाते हैं कि काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, और मैं कहता हूँ कि आला हज़रत की मोहब्बत ये सदा देती है, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रौजा देखो। और जैसा कि आप लोगों ने भी, आपके बच्चों ने बहुत भी यानी सरकार के बारगाह में नात मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुना रहे थे, ये भी आला हज़रत का एहसान है, ये भी आला हज़रत का एहसान है कि आज आपके बच्चे गाना नहीं, नबी के बारगाह में नाते नबी सुना रहे थे, वक्त ज्यादा हो रहा था, आपके चेहरे में तकय्युर में देख रहा था, और मैं नकीब अहले सुन्नत को बता रहा था कि जल्दी से जल्दी एक आशिक खड़ा होता है तो दूसरा तैयार होता है, एक आशिक खड़ा होता है तो दूसरा तैयार होता है। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, अगर किसी एक आशिक रसूल का दिल तोड़ दिया जाता तो फिर मेरे मुस्तफा भी नाराज हो जाते। क्यों के मोहतरम हज़रात, यानी जो है नात पढ़ना जो है यानी रब को राजी करने का जरिया है, इसीलिए तो मैं कहता हूँ, क्या कहता हूँ कि सारे हस्र पेश दामन मैं खुशी से रो पड़ूंगा, मेरा वीर जब कहेगा ऐ मुरीद क्यों कहाँ है, तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, किसी शायर ने ये भी कहा है कि इश्क़ अहमद से जो हरदम दिल को बहलाते रहे, लम्हा लम्हा जिंदगी का लुत्फ़ वो पाते रहे, कब असर रजवी हबीबी कादिरी की बात कर है, यही बातें जो मेरे दिल को बहला। और बल्कि अभी हमारे नकीब अहले सुन्नत का एक शेर कहा था कि वह सबूर बंदगी अब मेरी दूध में कहा है, न नमाज है अली सी न बिलाल सी अदा है, और मैं उसमें एक शेर मिलाता हूँ, मेरा रब बरोज़े महशर यही कह के बख्श देगा, अरे इन्हें छोड़ दो फरिश्तों, ये नबी का नाम पढ़ने से क्या होगा, कयामत के दिन रुसवाई से निजात मिल जाएगी। जब फरिश्ते हाथ में हथकड़ी डालकर, कमर में बेड़ी डालकर, पैर में जंजीर लगाकर जहन्नम की तरफ खिसकते लेके जा रहे होंगे, तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से कहेगा, कहाँ लेके जा रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं ये आशिक़ रसूल है, ये मस्जिद सिया में यानी इमाम अहमद रज़ा के उर्स में नबी का नाम पढ़ रहे हैं, उर्स में नबी का नाम पढ़ रहे थे, तो इन्हें कहाँ लेके जा रहे हो, अरे ये तो नबी का नाम है, इन्हें छोड़ दो फरिश्तों, ये नबी का नाम है, इन्हें छोड़ दो फरिश्तों, ये नबी का नाम है। दर्द पाक पर اللهم صل على سيدنا سيدنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم صلى الله عليه وسلم. हाँ आला हज़रत ने फरमाया कि हाजी और समसा अगर उधर देखो, जब यानी काबा को देख चुके, काबे का काबा देखो। अब एक शेर में उसमें और नया तजमीन कर रहा हूँ कि मांगी जाएगी जब की माँ की सनत महसन, मांगी जाएगी जब ईमान की सनद महशर में, जो भी सुन्नी है वो कह देंगे कि सदरा किसी पर दो बात
اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صدرہ کے مطابق جس طرح اعلیٰ حضرت تمام حضرتوں میں افضل و اعلیٰ ہے تو ان کا صدرہ بھی تمام صدروں میں افضل و اعلیٰ ہے. سنیں گے تو درد پاک کر لیجیے اللہ صلی اللہ علیہ میں نے بیان کیا تھا مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں. جو طریقہ حضرت ابوبکر صدیق کا ہے, جو مسلک حضرت ابوبکر صدیق کا ہے, وہی مسلک امام احمد رضا کا ہے. جو مسلک حضور غوث اعظم کا ہے وہی مسلک اعلیٰ حضرت کا ہے. جو مسلک امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے وہی مسلک اعلیٰ حضرت کا ہے. یا الہی ہمارا دارالعلوم اے دعا تا قیامت سلامت رہے, اس کے سارے معزز رہے سرگروب, ان کی شان اور شوکت سلامت رہے. لاکھ جلتے رہے دشمنان رضا, کم نہ ہوں گے کبھی مدح خان رضا. کہہ رہے ہیں سبھی عاشقان رضا مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے, سلامت رہے, سلامت رہے. ابھی مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے, اس کی مقبولیت کیا ہے آپ جانتے نہیں, اسی لیے مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے نہیں. جس دن جان لیں گے نا اسی دن آپ کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سب مسلک اعلیٰ حضرت کے ساتھ. اعلیٰ حضرت سوتے تھے تو نام محمد بن کے سوتے تھے. اگر کوئی سنی مسلمان اگر نام محمد بن کے سوئے تو یہ تو مسئلہ کیا حضرت ہے. اعلیٰ حضرت کا سونے کا طریقہ سکھانا ہے, مطلب کا مطلب ہوتا ہے طریقہ ہے. مفتی برہان الدین یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت قریبی خاص مرید میں سے. ایک دن اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مفتی برہان الدین سے ارشاد فرمایا کہ چلو باندرا میں ایک اللہ کا مسجود ولی رہتا ہے, ان کے بارگاہ میں حاضری دے دیا. سبحان اللہ, ارے اتنا بڑا وقت کا مجدد ولی کے بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہا ہے. اس کے بارگاہ میں ولی کے بارگاہ میں حاضری دینے کے درد سے گھر سے نکلنے والا راستے میں اگر ایکسیڈنٹ ہو کے مر جائے تو اس کو جنتی ہو جاتا ہے. آپ کہیں مولانا پاگل تو نہیں ہو گئے, بخاری شریف اٹھا کے دیکھ لینا, بخاری شریف اٹھا کے دیکھ لینا. 100 قدم کرنے والا ولی کے بارگاہ کی طرف جا رہا تھا, ٹھوکر لگی, گرا, مر گیا, جنتی. ابھی نماز نہیں پڑھا رہے, ابھی روزہ ہی نہیں رکھا, ابھی کوئی گلا چلی کچھ بھی نہیں کیا ہے, صرف ایک مولانا نے بتا دیا. کیا بتایا؟ اس گناہ پہ گناہ, قتل پہ قتل, مرد پہ مرد کرتا چلا گیا, یہاں تک کہ حد پوچھی 100 کر لیا اس نے. اب 100 قتل کرنے کے بعد اب اس کے دل میں ندامت پیدا ہوئی کہ کب تک ایسا جرم میں کرتا رہوں گا. ایک راستے سے افسوس کے عالم میں جا رہا تھا, ادھر سے ایک عالم آ رہے تھے, کہا کہ حضرت میں نے بہت گناہ کیا. کیا کیا؟ میں 100 قتل کر چکا ہوں, مرد کر چکا ہوں. کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا؟ مجھے کہ اب تو اکیلے اگر معافی چاہے گا تو معافی نہیں ملے گی. ہاں, اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے تو ان کے صحبت میں شریک ہو جائے گا تو اللہ تجھے معاف کرے گا. ایسی بات ہے. ہاں, نہ اللہ کن سے وہ پہاڑی پہ کچھ اللہ والے ہیں, عبادت میں مشغول ہے, روزہ رکھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, ذکر پہ ذکر کرتے ہیں, دنیا سے کوئی مطلب ہی نہیں. اللہ نے اپنے بارے میں فرما دیا اللہ خبردار ہو جاؤ ان نام اولیاء اللہ, جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں, وہ اللہ کے ولی ہیں, انہیں کسی کا خوف نہیں ہے, نہ بارش کا خوف ہے, نہ جنگل کے شیر کا خوف ہے, نہ کسی کا غم, نہ بھوک کا غم ہے, نہ پیاس کا غم ہے. بس وہ اللہ ہی اللہ کرتے ہیں, انہیں کے صحبت میں کیا کرتے ہیں, اللہ تیرے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. اتنا سننا آپ خوشی میں مچل گیا, دوڑا کچھ عالم کے درگاہ کی طرف, دوڑا صاحب عالم کے مزار کی طرف, دوڑا امام
करती है। तो लिहाजा पता क्या चला कि अल्लाह वालों के बारगाह की तरफ जाने वाला चाहे कितना ही बड़ा गुनहगार हो, उनके सदके में अल्लाह ताला इसको नेककार बना देता है। बल्कि मैं अगर कहूँ ये गलत नहीं होगा कि अगर अल्लाह के वली के बारगाह की तरफ कोई पैगंबर जाए, मुर्दा मछली लेके जाए तो वहां पे उसको जिंदगी मिल जाती है। कुरान में है, कुरान में हम बगैर कुरान और हदीस के अलावा कहानी किस्सा कहने वाले नहीं है, क्योंकि हर बात हम कहेंगे हम हैं बरेली वाले। डरेंगे दुनिया से, ना डरेंगे, हम हैं बरेली वाले। मेरे रजा की जानिब अगर आंख उठ गई तो आंखें निकाल देंगे, हम हैं बरेली वाले। हर बात का ऐलान सरेआम करेंगे, ये बात अगर जुर्म है सवाल करेंगे। तो अगर कोई पैगंबर अल्लाह के वली के बारगाह में मरी हुई मछली को लेके जाए तो उस वली के बारगाह के बरकत के सत्ते में मरी हुई मछली जिंदी हो जाए। और हम अगर अपना मुर्दा दिल लेके पुतले आलम के बारगाह में जाएंगे तो क्या जिंदगी नहीं मिलेगी? इसलिए तो मैं कहता हूँ कि उन्हीं को फैज मिलता है वली के आस्ताने से। हकीकत लेके जो भी हाजिर दरबार होते हैं कभी तक नहीं देते जहां वालों के चौक पर जो उनके दर के मनते हैं बड़े खुदा। तो आला हजरत अपने चहीते मुफ्ती बुरहानुद्दीन को लेके चले उस मस्जिद के बारगाह में। अभी आला हजरत अपने घर से निकले, वहां पर मस्जिद को पता चल गया कि एक आशिक रसूल मेरे यहाँ पे मेरी जियारत के लिए आ रहा है, मेरी जियारत के लिए आ रहा है। मैं मसला के आला हजरत की अहमियत बता रहा हूँ, क्या गौर से समझना, मेरी जियारत के लिए आ रहा है। अब जूं आला हजरत आगे बढ़ते गए, खानकाह के करीब होते गए, वो बुजुर्ग मस्जिद जो है यानी खुशबू से पता कर रहे हैं आशिक रसूल आ रहा है, आशिक रसूल आ रहा है। जब करीब हुआ, खानकाह के करीब आला हजरत हो गए तो खुद वो बुजुर्ग मस्जिद जो थे तो अपने खानकाह से अपने मुरीदों को लेके चले कि अब वो आशिक रसूल आ चुके हैं, चलो उनका इस्तेमाल करके खानकाह के अंदर ले जाया। तो अब वो मस्जिद बुजुर्ग आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खानकाह के अंदर में लेके जाते हैं और उन बुजुर्गों का उन मस्जिद के खानकाह का तरीका ये होता कि उस यानी खानकाह में आने वाले हर जाहिर के चेहरे देखकर उसका नाश्ता का इंतजाम करते हैं। हम तो पूछते हैं रोजादार हो या नहीं, डायबिटीज तो नहीं है और कोई तो बीमारी नहीं है, चाय में शक्कर कितना पूछते हैं, लेकिन वो अल्लाह वालों का बारगाह ऐसा कि चेहरा देख के पहचान लेते थे कि इनको क्या जरूरत है। तो अब वो बुजुर्ग आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इरशाद फरमाते हैं, चाय चाहिए कि कॉफी चाहिए कि कहवा चाहिए? बात समझ भाई, चाय चाहिए, कॉफी चाहिए या कहवा एक किस्म का वो भी यानी जो है चाय की तरह पानी होती है। तो आला हजरत ने कहा कि बुजुर्गों की ज़बान से जो बात निकली है अगर वो सब मिल जाए तो मेरा तकदीर चमकता है। चाय भी कह रहे हैं, कॉफी भी कह रहे हैं, कहवा भी कह रहे हैं। अगर चाय पी लूं तो हो सकता है कॉफी में नेमत छुपा हो, कॉफी पी लूं तो हो सकता है कि कहवा में नेमत छुपी हुई हो। है तो आला हजरत फरमाते हैं कि हजरत हुजूर मुझे तीनों चाहिए, तीनों जानता है। तो अब एक गिलास के अंदर में चाय भी कॉफी भी और कहवा भी मिलाकर आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चम्मच से हिलाया और पी लिए। पी लेने के बाद मुफ्ती बुरहानुल हक कहते हैं अब दोनों बुजुर्ग आमने सामने बैठ गए। आला हजरत और वो मस्जिद बुजुर्ग के अंदर में बातें हो रही है। वो मुफ्ती कहने में अरबी जानने वाला था लेकिन अरबी में बात नहीं हो रही थी। मुझे फारसी आती थी लेकिन वो बात तो हो रही थी वो फारसी में भी नहीं थी। मैं उर्दू भी जानता था लेकिन उर्दू में भी नहीं, अंग्रेजी भी जानता था अंग्रेजी में भी नहीं। तो
یاد آگے وہ بزرگ اعلیٰ حضرت سے بات کر رہے تھے، کون سے بھاشا میں، کون سے زبان میں بات کر رہے تھے، اور اعلیٰ حضرت بھی جو بات کر رہے تھے وہ کون سے زبان میں، میرے عقل سے خلاف ہے۔ 3.5 گھنٹہ باتیں چلی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی تو 2 گھنٹہ بھی نہیں ہوئے ہیں، ابھی تو 2 گھنٹہ نہیں ہوئے، اعلیٰ حضرت اللہ کے ولی کے بارگاہ میں گئے، بھی 3.5 گھنٹہ تک باتیں چلی باتیں۔ اب اعلیٰ حضرت کو وہ کیا کہہ رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں، اللہ جانے، اللہ کے عطا کردہ علم میں سے اعلیٰ حضرت جانے۔ مفتی برہان الدین کہتے ہیں، برہان الحق کہتے ہیں کہ باتیں ہوئی، پھر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی جو ہے اجازت طلب کی رخصت کا، تو وہ مسجد بزرگ کھڑے ہوئے کہ چلو میں تمہیں ساتھ میں خانقاہ سے باہر چھوڑ کے آتا ہوں۔ وہ بزرگ اپنے مسند سے اٹھے، اعلیٰ حضرت کو باہر چھوڑنے کے لیے گئے، اعلیٰ حضرت کو ابھی چھوڑنے کے لیے گئے، اعلیٰ حضرت آگے پیچھے مفتی برہان الحق صاحب ہیں جو اعلیٰ حضرت کے ساتھ میں آئے تھے، ابھی اعلیٰ حضرت تھوڑا آگے چلے گئے تو وہ بزرگ خانقاہ کے اندر چلے گئے، تو یہ مفتی برہان الحق جو تھے اتنا بڑا ولی جنہوں نے امام احمد رضا اعلیٰ حضرت کو کیا نوازا کیا نہیں نوازا، کرو ابھی اعلیٰ حضرت تھوڑے دور وہاں پہ بس اڈا کے قریب یعنی جو ہے رکشہ اڈا کے قریب پہنچتے پہنچتے میں بھی کچھ لے کے آ جاؤں۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت آگے، ان کا خادم ان کو چھوڑ کر خانقاہ کے اندر، حضور مجھے بھی تو کچھ نصیحت کی باتیں بتاؤ۔ تو وہ مرزوق بزرگ نے جو ارشاد فرمایا، آج ہر سنی مسلمان کے گھر گھر میں یعنی سونے کے پانی سے لکھ کر رکھ دینا چاہیے۔ تو وہ بزرگوں نے فرمایا نصیحت کی بات سننا چاہتے ہو؟ ہاں ہاں حضور، نصیحت کی بات سننے کے لیے میں تو آیا ہوں۔ آپ نے اعلیٰ حضرت کو کون سے زبان میں نصیحت کی باتیں کی ہے، آپ نے ان کو کیا بتایا ہے، میں تو سمجھ نہیں سکا، اسی لیے پلٹ کے آیا ہوں۔ مجھے بھی میری زبان میں میرے سمجھ کے مطابق مجھے بتا دے کہ مجھے کوئی نصیحت کی باتیں بتا دے۔ تو وہ مجھو بزرگ نے کہا، ارے مولانا، جن کے پیچھے چل رہے ہو انہی کے قدم پر قدم رکھ کے چلو، ان کا طریقہ تمہیں جنت تک پہنچانے والا اسی کو مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے قدم پہ قدم رکھ کے اعلیٰ حضرت نے نبی پہ لاکھوں سلام پڑھا، تم بھی پڑھو۔ اعلیٰ حضرت نے کعبے کے پتر کو جا کہا، تم بھی کہو۔ اعلیٰ حضرت نے یا رسول اللہ کہا، تم بھی کہو۔ اعلیٰ حضرت نے یا نبی سلام علیکہ کہا، تم بھی کہو۔ یا اعلیٰ حضرت نے یا غوث المدد کہا، تم بھی کہو۔ جب تک تم اعلیٰ حضرت کے طریقے پہ رہو گے وہ طریقہ تمہیں جنتی بنائے گا۔ بے شک بے شک۔ ابھی بہت سارے اعلیٰ حضرت دنیا میں آ گئے، اعلیٰ حضرت کا کتاب پڑھ کر 12 سال دارالعلوم میں رہ کے جب دستار فضیلت ملتی ہے پھر کہتا اعلیٰ حضرت نے ایسا کرتی ہے۔ جن کا کتاب پڑھ کے مولوی بنتا ہے اسی پہ اعتراض کرتا ہے۔ آؤ مکرانہ شریف کا ایک واقعہ پیش کر دوں اور اس کے گفتگو ختم کروں گا، بہت زیادہ وقت ہو گیا۔ رضی پاک رضی اللہ عنہ۔ مکرانہ شریف میں ایک غیر مقلد جس کو بدعقیدہ کہتے ہیں وہ رہتا ہے، تو وہاں پر ایک عالم دین ہے، اس کو ہر روز سمجھانے کی باتیں کرتے، کبھی وہ بات سمجھتا ہی نہیں۔ ایک دن وہ بحث پہ اتر آیا، بحث پہ اتر آنے کے بعد میں کئی دیر تک بیٹھ کر بحث ہونے لگی، تو مولانا صاحب نے کہا کہ دیکھو میں جو تمہیں سمجھاتا ہوں میری بات تمہیں سمجھ میں آ نہیں رہی ہے یا تم سمجھ نہیں رہے ہو۔ اگر تم کو حدیث اور قرآن کی بات سمجھنا ہے تو چلو میں تمہیں بریلی شریف لے کے جاتا ہوں، تو وہاں پر امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کر کے سوال کرنا وہ تمہیں سمجھا۔ اتنا اعلیٰ حضرت کا نام سننا تھا وہ یعنی جو ہے بد نصیب
आला हज़रत के शान में बहुत बुराई बयान करने लगा, बहुत बुराई की, इतना बुराई किया, इतना बुराई किया, इतना बुराई किया है। वो मौलाना जो है लकुम दीनुकुम वलिया दिन, तेरा दिन तेरा साथ, तेरा मजहब तेरे साथ। अगर इसीलिए तो आला फरमाते हैं किसी को छेड़ो मत, कोई छेड़े तो उसको छोड़ो मत। आला फरमाते हैं कि सर सुबह रौजा झुका फिर तुझको क्या, सर सुबह रौजा झुका फिर तुझको क्या, ये दिल का साजिद रख दिया फिर तुझको क्या, उठते बैठते और मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह कहा फिर तुझको क्या। तेरी तो जब से तो कुछ छीना नहीं, तेरी किसकी, तेरी हम रसूलुल्लाह के, तेरी दोज़ख से तो छीना नहीं, खुल्द में यानी जन्नत में पहुंचा रजा फिर तुझको क्या। सुभान अल्लाह, समझ में आया? तेरी जो रसूल का गुस्ताखी करे थोड़ा जन्नती हो जाएगा, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको क्या। तो अब गुस्ताखी किया, वो चले गए। रात को जब सो गया ख्वाब में देखा कि वो कहीं सफर में जा रहा, रास्ते में एक समंदर आया, अब उसको समंदर पार करना था, खड़ा है जहाज के नावड़ी स्टम्बर वगैरह वगैरह कोई आवे, तो इत्तेफाक देखा कि एक नाव के अंदर में दो बुजुर्ग आ रहे हैं। ख्वाब में देखा दो बुजुर्ग आ रहे हैं, उसने बुलाया, अरे भाई मुझे भी ले चलो। वो करीब आए, जब इसका मनहूस चेहरा देखा तो बोला तू नापाक है, पलीद है, तुझे हम अपने कश्ती में नहीं बिठाएंगे, चल हट। अल्लाह नील पुलिस देखा किस तरह, फजर हैरान और परेशान हो गया कि मैं सिर्फ तौहीद का इकरार करने वाला, जो मांगना है अल्लाह से मांगो, जो करना है अल्लाह, लेकिन मेरे साथ ऐसा मामला हो तो मुझे पलीद कहते। ऐसी सोच और फिक्र में रहते रहते एक अठवाड़ी गुजर गए। गुजरने के बाद मैं फिर एक दिन सोया, ख्वाब में देखा तो किसी शहर में चला गया। ऐसा बेमिसाल शहर कभी उसने जिंदगी में देखा ही नहीं, और वो शहर ऐसा सजाया गया है कि जैसा कि किसी अमीर जादे के घर में निकाह हो। अमीर जादे के पहले के जमाने में बड़े बड़े औरंगजेब के बाद पता नहीं लड़का की शादी किया होगा, यानी कितने बादशाह शादी किए होंगे। खैर वो बात छोड़ दो, आप यानी इसी अहमदाबाद के रहने वाले हैं। 2-4 साल पहले आपने देखा होगा शाहजहां का एक कोई यानी लोग नामचीन इंसान का लड़का का शादी हुआ था कि जो सारंगपुर इलाका के आगे बहुत बड़ा मैदान सजाई गई थी, तो मैंने किस तरह बनाया है ये दुनियादार शायद के नवाब जिला के कोई खानदान वाले। हमें उससे पहले मैं मिसाल देकर जिसने देखा होगा वो देखा होगा कैसा सजाया था, यानी पूरा हवेली की तरह बनाया था। है ये तो ये किसी और का नहीं, दुनियादार का नहीं, ये रसूल कौनैन अंबिया के ताजदार का महफिल। ये देख रहा है ख्वाब में वो शहर नबी का शहर ऐसा सजाया गया है, ऐसा सजाया गया है। मेहमान आ रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं, गेट पे जा रहे हैं। अब गेट पे 2 दरबान खड़े हैं, टिकट देखिए, टिकट आओ, टिकट आओ। जिसके पास में टिकट होता है, चिट्ठी होती है, वो जाता है कि चलो मैं भी जाऊं। अब ये यानी जो है नाम निहाद, ये बदनसीब, ये भी गया दरवाजे के पास। अब वो दरबान जो थे कि कहाँ जा रही है, मैं अंदर जाऊंगा। मैं अंदर थोड़ा ऐसे ही बिना पुत्री के किसी को जाना दिया जाएगा, बिना टिकट का यहाँ पे कोई जा नहीं सकता है, टिकट चाहिए, चिट्ठी चाहिए। बोले मेरे पास चिट्ठी तो नहीं है। अच्छा ये बताओ कि अंदर होता क्या है? तो दरबान कहते हैं कि अंदर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरमा है, उनके आशिक उनकी दीदार करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनके आशिक उनको उनकी दीदार करें।
یہ تو مطلب کہ کتاب کا پڑھنے والا تھا. بولے قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. کہ خود رسول پاک نے فرمایا کہ جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ جنتی ہے. میں بھی تو کلمہ پڑھنے والا ہوں, میں بھی تو کلمہ کہوں, میرے لیے رکاوٹ کیوں؟ تو وہ دربان کے اچھا رکو, ہم پوچھ کے آتے ہیں, ہم پوچھ کے آتے ہیں. تو آپ دربان گئے پوچھنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں کہ ایک شخص سے کھڑا ہے کہتا ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. نماز ادھورا کلمہ پڑھنے والا. چلو تو صحیح دیکھتا ہوں کون ہے. اب سرکار خود آئے تشریف دروازہ کے پاس. جب اسلام نے ہاتھ کو دیکھا بلاتے ہیں آپ کو پلید ناپاک پلید تجھے اندر آنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں اگر تم اندر آئے گا تو جب تک تیرے ہاتھ میں ٹکٹ نہیں ہوگی, کنکتری نہیں ہوگی, سند نہیں ہوگی, تب تک تجھے اندر آنے نہیں دیا جائے گا. فرشتوں سے کہہ دو ٹکٹ لے کے آئے. اللہ اکبر کبیرہ. جب فرشتے آگے کہنے لگے اے پلیس, اے ناپاک, تو اندر نہیں آ سکتا جب تک کہ تو پارٹی کا ٹکٹ لے کے نہیں آئے گا. تو وہ کہتا ہے کہ پارٹی کا ٹکٹ کہاں ملتی ہے, بکنگ آفس کہاں ہے؟ تو پھر فرشتے گئے یا رسول اللہ وہ بکنگ آفس پوچھ رہا ہے. تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان بیان کرتے ہوئے رسول اعظم نے فرمایا کہو کہ جا کے وہ ہندوستان سے بریلی کے امام احمد رضا سے یعنی وہ ٹکٹ لے کے آ جائے. جیسا ہی نیند کھلی دیکھا بستر پہ ہو, ارے دو آدمی بزرگ وہ بھی مجھے پلید کہہ رہے ہیں. رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ بھی پلید کہہ رہے ہیں. تو اب ٹکٹ لینے کے لیے اب وہ یعنی جو ہے اعلیٰ حضرت کے چوکھٹ کی طرف رخ کرتا ہے, اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ کی طرف رخ کرتا ہے. اب چلا جانے کے بعد میں اب جب گیا ہے اعلیٰ حضرت کے یعنی جو حویلی پہ گیا ہے, وہ کوئی شیش محل کا حویلی نہیں تھا, وہ کوئی ہیرے جواہرات کا حویلی نہیں تھا, وہ ایمانی حویلی تھی. اعلیٰ حضرت ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر نبی کا درس یعنی حدیث پاک کو پڑھ رہے ہیں, اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں. جب اس نے یہ نظارہ دیکھا کہ اتنا مرتبہ والا بندہ ہے کہ جس طریقے سے نبی کو سادگی پسند ہے, یہ وہ نبی کا امتی وہ بھی سادگی میں اپنے زندگی کو گزارتا ہے. فوراً اعلیٰ حضرت کے کلمہ میں گرتا ہے, توبہ کرتا ہے, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے, اعلیٰ حضرت کا مرید ہوتا ہے. تو اعلیٰ حضرت نے اپنا صدرہ نکال کر جیب سے دیتے ہیں کہ جا تجھے جو وہاں سے دھکا دیا گیا ہے یہ امام احمد رضا کے یہاں سے اب تیرا پارٹی کا یعنی جو ہے صفائی کا یعنی جو ہے ٹکٹ بن چکا ہے, جا تو ایک ٹکٹ لے کے چلا جا تو جنتی ہو. اسلام کے پیارے جوان, اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم. اے میرے بندو اللہ کے بارگاہ میں میری بارگاہ میں تم اس طریقے سے دعا کرو, اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر صراط الذین انعمت علیہم, اس سیدھے راستے پہ چلا جس کو تم نے ارے بولے انعام سے اعلیٰ حضرت کو اللہ نے انعام سے حوالہ کیا کہ اعلیٰ حضرت جس کو سجدہ دینے کے لیے پاک ہے تو رسول اعظم بھی اس کو اپنا امتی شمار کر رہے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ مانگی جائے گی جب ایمان کی سند میسر میں, جو بھی سنتی ہے وہ کہہ دیں گے کہ صحرا دیکھو, حاجی و ماں سگن ساہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبہ کا کعبہ دیکھو. یہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں کسی کو گالی دینا نہیں سکھایا ہے, بلکہ جو نبی کو گالی دے رہے تھے تو اعلیٰ حضرت نے یہ ذہن دیا کہ جو نبی کے ساتھ میں بے ادبی کرے تم اس کے سامنے میں نبی کا تعظیم کرتے رہو. بے شک جب تم نبی کے تعظیم کرو گے نا تو نبی کو گالی دینا چھوڑ کے تمہیں برا بھلا کہے گا, جتنا دیر تمہیں برا بھلا کہے گا نا اتنا میرے نبی کے سامنے تو گالی تو نہیں دے. اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ سکھایا, کیوں کہ میرے نبی کا قول ہے کہ جو مومن جنتی وہی ہے جو اپنا لیے پسند کرتا ہے اس میں اعلیٰ حضرت بے شک جنتی تھے, اسی لیے اشرف علی تھانوی کو جنتی بنانا چاہا, رشید احمد گنگوئی کو جنتی بنانا چاہا, قاسم ناناکوئی کو جنتی بنانا چاہا, لیکن وہ جو متقی ہے سمجھے ہی نہیں.
پھر اعلیٰ اللہ تعالیٰ کہ تیری نظر سے چھینا نہیں خود میں پہنچا رہا کیا اللہ کے بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے نسلوں کو ہمارے خاندان کو کل امت مومنین کو مسلک اعلیٰ حضرت پر ثابت قدم رہے گا مذہب اہل سنت پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اہل سنت میں اگر کوئی لرزش خطا یا غلطیاں ہو گئی ہو کرام الکاتبین کے ذریعے سے کروا کر کے ہمیشہ حق کہنے کہنے سے بچ کا توفیق عطا فرمائے آمین و علینا استغفر اللہ